الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتوا النساء صدقاتهن نحلا فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فَكُلُوا هَنِيئًا مَرِيئًا۔ رب العالمین دی حمد و ثنا اور رسول معظم امام الانبیاء سید کائنات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے درود و سلام تو بعد نکاح دی شادی دی صحت اور درستگی اس کے واسطے 4 ارکان دا ہونا ضروری ہے۔ نکاح دے اندر ولی دی اجازت ضروری، نکاح دے اندر گواہ دا ہونا ضروری، نکاح دے اندر
عقد نکاح دے الفاظ دا ہونا ضروری، نکاح دے اندر مہر دا ہونا ضروری۔ 4 ارکان نے نکاح دے، نکاح دی صحت اور درستی واسطے اسلام دے اندر یہ نکاح دے ارکان قرار دیتے گئے۔ ولی تو بغیر عورت نکاح نہیں کر سکتی، قریب ترین ولی باپ ہویا کرتا، باپ نہیں تو پھر جو اقرب ترین ہے، جو اقرب ہے وہ ولی ہوئے گا۔ قریب ترین ولی اگر موجود ہے تو جو دور دا رشتہ دار ہے وہ ولی نہیں بن سکتا۔ نکاح دی گرہ، نکاح دا فیصلہ ولی دے ہاتھ وچ کیوں دیتا گیا؟ اس واسطے کہ عورت دا معنی پردہ ہے، عورت نے اندر رہنا اور نکاح عورت نے مرد دا ہوگا۔ ایک نئے مرد دے انتخاب واسطے باپ اپنی بیٹی تے واسطے باپ تو زیادہ اور کوئی بہتر فیصلہ نہیں کر سکتا اس بیٹی واسطے۔ اس واسطے شرع دے اندر نبی رحمت علیہ السلام دا فرمان علی شان ہے کہ لا نکاح الا بولی، ولی دی اجازت تو بغیر نکاح نہیں۔ جتھے ولی اور بچی دے درمیان فاصلے پیدا ہو جائے، اختلاف پیدا ہو جائے، اوتھے فیصلہ دینداری دی بنیاد تے کرنا چاہیے۔ اگر بچی دا فیصلہ دین دے قریب ہے، وہ دا انتخاب دین واسطے ہے، تو وہ کوئی ایسا امر مانے نہیں ہونا چاہیے کہ کسی بات میں تسلیم نہ کیتا جائے۔ اور بچی دی اجازت تو بغیر نکاح کرنا منع ہے۔ اسلام اندر جبر اور تسلط نہیں ہے، پچھن تو بغیر، وہ دی اجازت تو بغیر۔ اگر بچی غیر شادی شدہ ہے تو دی خاموشی ہی اجازت ہے، اگر اس میں اختلاف ہے تو بول کے کہے کہ میں نکاح نہیں کرنا چاہتا۔ ایک فریق کو اپنے موقف تو پیچھے ہٹنا ضروری ہے۔ دوسرا رکن ہے گواہ۔ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا واشہدوا ذوی عدل منکم، فرمایا اپنے طلاق اور اپنے رجوع تے 2 گواہ مقرر کر لیا کرو۔ رجوع اور طلاق تے قیاس کر کے قرآن دی نص نال نکاح تے بھی 2 گواہ رکھنے ضروری نے۔ حدیث مبارکہ دے اندر نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا لا نکاح الا بولی وشاہد عدل، میں 2 عادل گواہ ہونا ضروری نے نکاح دے اندر، تے ولی دی اجازت بھی ضروری ہے۔ نکاح دا دوسرا رکن ہے۔ عادل گواہ کون ہوندے نے؟ عادل گواہ انہوں نے کیا جاندہ جڑے بڑے گناہ دا ارتکاب کرنے والے نہ ہون، تو چھوٹے گناہ تو بھی اکثر بچنے والے ہون، انہیں شہرت خراب نہ ہو، عام مفہوم دے اندر ریپوٹیشن خراب نہ ہوئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا رکن فرمایا نکاح دے اندر الفاظ، عقد نکاح دے الفاظ۔ چپ کر کے دلہا بیٹھا ہے، دلہن بھی بیٹھی ہے، بول ہی کوئی نہیں، کہ نکاح ہو گیا، اس طرح نکاح نہیں ہوندا، وہ دے الفاظ دا استعمال ضروری۔ شرم دی وجہ نہ بچی جو غیر منکوح ہے، وہ پہلے نکاح نہیں ہویا، فرمایا دی خاموشی ہی وہ دی رضامندی۔
اگر پہلے وہ بیوہ ہو چکی یا متعلقہ ہے تو اس کو کیا جائے گا بول کے کیا کہ میں اس رشتے کو قبول کر لی، وہ سامنے مہر اور رشتہ پیش کیتا جائے گا، بول کے کہے جی میں راضی۔ اگر وہ کہے نہیں راضی تو نکاح نہیں ہو سکتا۔ غیر منکوحہ بچی کماری ہو کہہ دے جی میں نکاح نہیں کرنا چاہتی تو باپ اس کا نکاح نہیں کرے گا، اگر کر دے گا تو اس میں اختیار ہے، نکاح فسخ ہو جائے گا تو نکاح ختم ہو سکتا ہے۔ اسلام اندر جبر نہیں ہے۔ چوتھا رکن ہے مہر کا۔ ہاں الفاظ عقد نکاح دے الفاظ، نکاح جدا ہو رہا انہوں پوچھا جائے گا، یا تو جدی بچی وہ خود کہہ دے کہ میں اپنی بچی سے رشتہ دیتا نکاح واسطے تو قبول کرنا، کہہ دے قبول کیتا تو نکاح ہو، یا درمیان جس طرح آج علماء بیٹھے ہوتے ہیں عالم دین، وہ کہیں جی فلاں دی بیٹی اے مہر ہے تیرا نکاح کیتا جانا قبول ہے، وہ کہہ جی قبول تو نکاح ہو۔ چوتھی شرط اور رکن جو ہے وہ ہے مہر۔ مہر کا ہونا بھی ضروری ہے، اور مہر واجب الادا ہے۔ قرآن دی نص نال مہر رقم مہر اے رکھنا اور اس کی ادائیگی فرض ہے، واجب ہے، اس کو معمولی نہ سمجھا جائے۔ نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں اعظم النساء برکتن ایسرہن، نبی علیہ السلام نے فرمایا باعث برکت سب تو زیادہ ایسرہن مونتن، فرمایا باعث برکت ہے وہ عورت جس کے حصول واسطے آسانی پیدا ہو جائے، یعنی جو مہر ہے بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے نہ رکھا جائے کہ بندے واسطے کی ادائیگی مشکل ہو جائے۔ وہ کول 2.5 مرلے کا پلاٹ ہے تو ہوں بی کہے جی میرے نا ہی لکھا دیو پہلے، مشکل ہے نا، نکاح بھی کرنا، یا وہ تنخواہ 30-35 ہزار ہے کوئی جی 5 لاکھ روپے میں مہر لکھو، ایسرہن مونتن، جہدے حصول واسطے آسانی ہوئے ایسی بیوی باعث برکت ہویا کر۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمان عالی شان ہے، فرمایا حدیث مبارکہ اعظم النساء برکتن، فرمایا وہ عورت سب تو زیادہ باعث برکت ہے جہدے حصول واسطے اخراجات آسانی نال پورے ہو۔ ہوں سارے اس معاشرے دے اندر جو میں اصل گفتگو کرنا چاہنا مہر تے کرنا چاہنا، گواہ بھی موجود ہوں نے، ولی دی اجازت بھی ہوں، الفاظ تے استعمال ہوں ہی نہیں، فلاں دی بیٹی قبول ہے جی قبول ہے، یہ بڑی آسان چیزاں، اصل مسئلہ ہے مہر کا۔ رقم مہر کتنی ہوئے گی؟ بعض لوگوں نے کہا جی پرانے دور سے 32 روپے چل دی، 32 روپے 32 روپے پتہ نہیں سانوں تو سمجھ نہیں آتی، یہ حساب تو کتوں لا لے نے، حساب و کتاب کتوں نکال لیا، اسلام دی روح دے بالکل خلاف ہے۔ اگر اتنا ہی مہر ہوں تو سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نکاح بھی کیتے نے اور اپنی بیٹیاں دے بھی اور صحابیات دے بھی، تو پھر تو ایک رقم جڑی سی اماؤنٹ مختص ہو جاندی اینے رکھنے لیکن نہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا نکاح کیتا تو 40 گاواں مہر دیاں رکھی، 40 گائے، یعنی حیثیت کے مطابق۔ تو نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جڑی عورت اپنے شوہر نو 2 لپ اب بوکنی ہوئے میں جو دے کے راضی کر کے شادی کرنا چاہے تو نبی رحمت فرماندے نے محمد مصطفیٰ کو کوئی اعتراض نہیں ہوئے، کم تو کم بھی ہے، زیادہ تو زیادہ بھی ہے۔ جدو حضرت فاروق اعظم نے اپنا نکاح کیتا تو 40 گاواں رکھیں، تو فاروق اعظم خلیفت وقت سی، امیر المومنین نے
مہر جڑا ہے ضروری ہے، اور 50 کاراں تے برات آ رہی ہے، اور ولیمے دے 500 بندہ بلایا جا رہا ہے، تو مہر کنا ہے جی 500 روپیہ۔ اس رکن اسلام دے نال، رکن نکاح دے نال مذاق نہ کرو۔ بچے دی دکان ہے، کروڑوں کا مال پیا، مہر کنا جی 5000 روپیہ، اور والدین بھی کہتے ہیں جنہ شرع چلتا لکھ دیو۔ شرع نہیں کتنے گیا 5000 روپیہ رکھو یا 500 روپیہ رکھو، شرع تو ہے ہی نہیں ہے۔ آئیے میرے دوستوں اور بزرگوں، مہر مقرر کرنا لازم ہے، اور مہر موقع تے ادا کیتا جائے، وقت نکاح نال ہی بھیج دیتا جائے، معجل ہو گیا، غیر معجل بعد وچ ادا کر۔ میاں بیوی ملاقات ہو گئی ہے، اس تو بعد مہر کی ادائیگی لازمی ہے۔ ایک الگ بات ہے کہ شوہر نو کہہ دے عورت بیوی کہ میں لینا نہیں چاہتی، یا ادھا دے دیو یا کچھ حصہ معاف کر دے، وگرنہ اگر وہ مطالبہ کرے ادائیگی کرو تو یہ ادا کرنا لازم اور فرض اور ضروری۔ اور اسی طریقے نال نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ یہ بھی فرمان ہے کہ مہر کی ادائیگی بعد اندر ہے، لیکن جس وقت میاں بیوی کی ملاقات ہوئے، میرے پیغمبر فرماندے نے تحفے دے طور تے کچھ پیش کر دیا کرو اپنی بیوی، انہوں رسم نہ سمجھو۔ چلو جا کے شادی تو بعد میاں بیوی کی ملاقات ہوئے، فرمایا تحفے دے طور تے کچھ پیش کر دیو۔ اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ نو کیا رضی اللہ تعالیٰ، علی فاطمہ تیرے نکاح میں آ گئی ہے۔ ان دیکھو میرے پیغمبر باپ نے تے بیٹی ہے فاطمہ تعلیم دین واسطے، مسائل سکھان واسطے کچھ چیزاں کہنیاں پیندیاں نے۔ نبی رحمت فرماتے نے فاطمہ واسطے کچھ ہے دین واسطے، فاطمہ نے کوئی تحفہ نہیں دینا۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ کی نے، لما تزوج علی فاطمہ قال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتہا شیئا، جدو فاطمہ دا نال جناب علی مرتضیٰ دا نکاح ہوا، فرمایا علی آتہا شیئا، کوئی چیز دے فاطمہ، مہر نہیں ویسے تحفہ دے طور پہ۔ قال ما عندی شیء، جناب علی فرماتے نے ما عندی شیء، میرے تو کوئی کچھ نہیں، کوئی چیز نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا این درعک الحطمیہ، اور حطمی درع جیڑی ہے، زرہ جیڑی ہے، زرہ لوہے دے لباس میں کیا جاتا ہے، جو پائی ہوتی ہے بچاؤ واسطے۔ میں وہ ہے نہیں تیرے کول حطمی زرہ؟ اللہ دے پیغمبر کول تو ہی عندی، حضور تو میرے کول ہے۔ قالا نبی رحمت نے فرمایا فاتحہ ایہا، پھر فاطمہ نو جب ملاقات ہوئے تیری میری بیٹی دے نال، فاطمہ نو زرہ ہی پیش کر دے۔ یہ نبی رحمت علیہ السلام دے حکم ہے، اس اچھے جذبات پیدا ہوندے نے، یہ رسم نہیں ہے، بلکہ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے آپ دا فرمان ہے دے ہوتے۔ اور قرآن کی کہہ رہا ہے، سورہ نساء پڑھو پہلا آیت نمبر 4، اللہ پاک فرماتے ہیں وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِخْلًا فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا۔ خالق کائنات نے فرمایا میرے دوستو اور بزرگو، اس مسائل نہ مسائل واسطے اللہ پاک نے قرآن پاک اندر سورت نازل فرمائی ہے۔ سورت کا نام ہی سورہ النساء رکھ دیتا گیا۔ النساء امراتن دی جمع غیر لفظی، امراتن عورت، النساء عورتیں، یعنی انہاں لفظاں تے جمع، جمع مسجد جمع مساجد، سین جیم دال پائی جاندی ہے نا،
انہوں کہہ دینا غیر لفظی جمع آ گئی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام تے قرآن نازل ہویا، اللہ پاک نے آسمان تو سورہ النساء نازل فرمائی، عورتاں دے مسائل تے سورت نازل فرمائی۔ سورت دی ابتدا دے اندر خالق کائنات دے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت نو پڑھیا نکاح دے موقع دے۔ سرور کائنات جو نکاح کر دے خطبہ ارشاد فرماندے سورہ النساء دی پہلی آیت مبارکہ رو تلاوت فرماندے یا ایھا الناس اتقوا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان الله كان عليكم وہی بندہ کرسیاں پہلے رکھ دیا کرو، پتہ تو ہے بندے ہوندے نے یہ چیزاں جڑی ہیں نا مینوں ڈسٹرب کر دیا، میں نہیں بول سکتا یہ پہلے رکھ دے، کوئی چھوٹی جی گل ہے پہلے رکھ دے، کوئی بندے کرسیاں تلاش کرنی پہنیاں، پہلے رکھو تے جنیاں کرسیاں۔ اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام خطبہ ارشاد فرماندے ہیں، آیت مبارکہ تلاوت فرماندے نے، اور میرے دوستو اور بزرگو آیت نمبر 4 اندر اللہ پاک فرماندے نے، اللہ پاک دے پیارے خالق کائنات نے فرمایا وآتوا النساء صدقاتہن نخلۃ، فرمایا عورتاں نو انہاں دے مہر جڑے دل دی خوشی نال ادا کریا کرو، وآتوا النساء صدقاتہن انہاں دے مہر عورتاں نو ادا کرو نخلۃ خوش دلی دے نال، دل دی خوشی دے نال، فإن طبن لکم عن شیء منہ نفسا، جو اپنے دل دی خوشی دے نال مہر دا کچھ حصہ معاف کر دین یا لین تو انکار کر دین کہ کوئی بات نہیں اسی اس طرح بھی راضی، فرمایا فَكُلُوا هَنِيئًا مَرِيئًا، پھر او مہر جڑا تواڈے واسطے حلال ہو جائے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مہر تسی حلال تری تواڈے واسطے تسی کھا بھی سکدے ہو۔ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا خالق کائنات نے اپنی کتاب اندر ارشاد فرما دیتا تواڈے واسطے حلال ہے، یہ مطلب ہے جے اور اجازت نہ دے کہ تواڈے واسطے وہ مال کدے حلال نہیں ہو سکتا۔ اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مہر دا ادا کرنا ضروری ہے تے مہر رکھنا ضروری ہے، اور مہر دے واسطے جڑا بندے دا نکاح ہو رہا ہے اودی حیثیت دے مطابق مہر رکھیا جائے گا۔ نہ میرے دوست اور بزرگوں 32,000 ہو سکتا ہے، نہ 32 روپے ہو سکتے ہیں، نہ کوئی لاکھ روپیہ، نہ کوئی اس تو زیادہ ہو سکتا ہے۔ بچے دی حیثیت دے مطابق دلہے دی حیثیت دے مطابق مہر دا ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی زیادہ ہی کنگار ہے دے کول کچھ نہیں ہے تو میرے دوست اور بزرگوں دے واسطے اسلام نے رہنمائی فرما دیتی ہے۔ اسلام دا کوئی گوشہ تشنا اللہ دے پیارے پیغمبر نے نہیں چھوڑیا، یہ دین فطرت بن کے آیا ہے۔ اللہ پاک فرما دینے فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَكُلُوهُ غَنِيًّا مَرِيًّا، اگر مہر مقرر ہو گیا ہے تو میاں جیڑا ہے اپنی بیوی دے کول نہیں گیا، اج ملاقات نہیں ہوئی تو پہلے ہی طلاق ہو گئی ہے۔ اسلام کے اندر ادھا مہر ادا کیتا جائے گا، جب ملاقات ہو گئی ہے تو اس تو بعد طلاق ہو گئی ہے پھر پورا مہر ہی ادا کیتا جائے گا۔ اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول ایک بندہ آیا ہے، نبی کائنات علیہ السلام دے کول ایک عورت آئی ہے کہ آگے کہنے لگے اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام میں نکاح کیتا ہے اپنے شوہر نو اس بات ہوتے کہ میں نے ایک جتی دا جوڑا لے دیتا جائے، جتی لے دیتی جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بس 2 جتیاں ہوتے ہی راضی ہو گئی ہیں۔ کہنے لگے اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایدے تے بھی راضی ہاں، جتی لے کے دے دی جائے، ایک جوڑا لے کے دے دیتا جائے پہنا جبان واسطے میں ایدے تے بھی راضی ہاں۔ تے سرور کائنات علیہ السلام نے نکاح جڑا فسخ نہیں کیتا، نبی پاک علیہ السلام نے نکاح نو برقرار رکھیا ہے۔ دیکھو نا جتی کنی کو مہنگی ہے عرب دے اندر، وہ جتیاں کڑا ایڈیاں مہنگیاں سی، فرمایا ایدے تے بھی نکاح ہو گیا جتی۔ اور نبی پاک علیہ السلام فرمایا اگر جو دے 2 بک دے کے نکاح کر لو، فرمایا تاں بھی ٹھیک ہے،
یعنی کم تو کم مہر کم لیکن ہے صحیح رکھیا ضرور ہے تے سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولی دی اجازت تو بغیر نکاح بھی نہیں ہوندا ہن ولی ہے کوئی نہیں ہے سرور کائنات نے فرمایا السلطان ولی من لا ولی لہ میرے پیغمبر فرماتے ہیں جدا ولی کوئی نہیں ہے وقت دا حاکم خدا ولی بن جائے گا ولی کوئی نہیں باپ بھی ہے دادا بھی نہیں اور یہ بھی یاد رکھو ولی ہمیشہ مرد بنتا ہے عورت نہیں بنتا ماں موجود ہے ولی نہیں بنے گی خالہ موجود ہے ولی نہیں بنے گی باپ نہیں ہے تو تایا بن جائے گا چچا بن جائے گا تتے تائے چاچے بھی ہیں نہیں تو ماموں بن جائے گا بڑا بھائی بن جائے گا سرور کائنات علیہ السلام نے فرمایا ولی ہمیشہ مرد ہویا کرنا ہے جے مرد نہ چک کوئی نہیں ہے تے فالسلطان ولی من لا ولی لہ فرمایا پھر سلطان جڑا باقاعدہ حاکم ہودا ولی بن جائے گا جج بن سکتا عدالتی نکاح کر لو ایم پی اے بنا لو ایم این اے بن جائے کوئی کونسلر بن جائے کوئی ذمہ دار محلے کا بندہ بن جائے میں فالسلطان ولی من لا ولی لہ اسی طرح سرور کائنات علیہ السلام نے فرمایا مہر بھی ہونا چاہیے مہر تے آ کے لوگ رہ جاندے نے اکثر یہ سنت جڑی ہے یہ برباد ہو گئی ہے سارے معاشرے دے اندر اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کیتا ہے تے ساریاں بیویاں دا آپ نے مہر مقرر کیتا ہے 500 درہم تھوڑے جے پیسے ہوندے نے دینار 4.5 ماشے سونے دا ہوندا درہم چاندی دا ہوندا تو تھوڑے جے پیسے 500 درہم تے جس وقت جناب حضرت صفیہ دا نکاح ہویا سرور کائنات ام حبیبہ دا نکاح ہویا سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ دے نال صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مہر مقرر کیتا ہے 4000 درہم 4000 درہم باقی دا 500 درہم ام حبیبہ دا 4000 درہم یعنی 4000 بھی مل گیا تے 500 بھی مل گیا تے جتی دا جوڑا بھی مل گیا کم تو کم بھی مل گیا زیادہ تو زیادہ بھی مل گیا 40 گاواں بھی مل گئی نے اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ دے اندر زندگی گزار رہے نے اصحاب رسول تے مکے چ رہنا تنگ ہو گیا ہے پریشانی بڑھ گئی ہے مکے والے بہت زیادہ ظلم و استبداد دا مظاہرہ پہ کرتے ہیں میرے پیغمبر فرماتے ہیں جاؤ حبشے اندر چلے جاؤ ہجرت حبشہ کر کے یمن دے علاقے اندر چلے جاؤ حبشے دی ہجرت ہو رہی ہے اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہجرت کر گئی نے اپنے شوہر دے نال ہجرت کر گئی نے اتفاق ایسا ہویا اس مقام اتے اندر شوہر فوت ہو جانا ہے تے نبی کائنات علیہ السلام کو پتہ چلیا کہ ام حبیبہ بیوہ ہو گئی ہیں ابو سفیان دی بیٹی چودھری ابو سفیان دی بیٹی ہے جناب ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے اجے کلمہ نہیں پڑھیا حالت کفر دے اندر نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے بیوگی دی زندگی گزار دی ہے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے حبشے دے اندر نجاشی بادشاہ نو پیغام بھیجیا فرمایا میں میرے بلو پیغام نکاح ام حبیبہ واسطے ام حبیبہ دے نال نجاشی بادشاہ نے حبشے دے اندر نکاح کیتا حضور موجود نہیں حضور مدینہ تو ہی بدل آپ نے پیغام بھیجا آپ نے وکیل مقرر کیتا تے پیغام جا کے دیتا ہے تو اتھے نکاح کر لیا نجاشی دے موجودگی دے اندر نکاح ہو گیا سے سرور کائنات علیہ السلام نے مہر رکھیا ہے 4000 درہم اس مقام ہوتے اللہ نے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے میرے دوستو اور بزرگوں اسی طریقے نال اللہ نے پیارے پیغمبر علیہ السلام ام حبیبہ مائی انہیں پکے ایمان والی ہے میرے دوستو اور بزرگوں مکہ معظمہ مدینہ منورہ دے اندر ہوندی سرور کائنات علیہ السلام نے ملاقات ہوندی ہے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا شوہر باپ جڑا ابو سفیان آ رہا ہے ابو سفیان آ رہا ہے مل نماز تے
مدینہ طیبہ دے اندر مکیوں چلیا 300 میل دا فاصلہ طے کر کے آ رہا ہے ام حبیبہ دی ملاقات واسطے آ رہا ہے جدو آ کے دروازہ کھٹکھٹایا ہے تو ام حبیبہ نے دروازے دے سوراخ دے اندروں دیکھیا میرے بابا ابو سفیان آ گئے نے تے مکیوں چل کے آئے نے 300 میل دا فاصلہ طے کر کے آئے نے جناب ام حبیبہ نے دروازہ نہیں کھولیا دوڑ کے جا رہی ہے بستر اکٹھا کر رہی ہے بستر اکٹھا کرن تو بعد دروازہ کھول کے کہہ رہی ہے میرے بابا آ جاؤ نا بابا منظر دیکھتے رہے باہر کھڑے ہو کہ میری بیٹی نے دروازہ نہیں کھولیا پہلے بستر جڑا اٹھا لیا ہے تے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتا باپ پوچھتا ابو سفیان کہ میرے آن تے میرے نالوں بہتر انسان کیڑا میرے آن تے بہتر بستر بچھانا چاہیے سی لیکن جڑا پہلے بچھیا ہے ام حبیبہ تو وہ بھی اٹھا لیا وجہ کی ہے تے ام حبیبہ مائی پکے ایمان دی خلاف اسلام کوئی نہ عمل کمام دی پاویں کنا قریبی ہووے چھڑک سنام دی سنت خلاف دیکھے نائی کلمہ پڑھیا جناب ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے بستر تے بہن لگا ابو سفیان سی بستر اکٹھا کر لیا اے ہویا حیران سی میرے نالوں بہتر تینوں کیڑا انسان سی تو بستر تے بہن دیتا نائی میں تیرا باپا تھکاوٹاں دا ماریا منزل بمنزل آ رہا تے مائی کہندی ادب دے نال کہندی اے بستر نبی سلطان دا ادب دے نال کہندی بستر نبی سلطان دا تو مشرک نہ پاک اے فرمان قرآن دا تا تینوں غصے نال چڑکاں سنام دا تو شر وچ پہ گئی شک نہیں کہنے لگے کوئی شک نہیں ہے تو میرا باپ اے دے اندر لیکن اے دے بس بات اندر بھی کوئی شک نہیں کہ مشرک پلید ہوندا ہے میرے پیارے پیغمبر دا بستر ہے میں مشرک میں باپ کیوں نہ ہوئے پیغمبر دے پاک بسترے ہوتے بیٹھنا برداشت نہیں کرانگی اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے دوست اور بزرگوں زیادہ تو زیادہ مہر رکھیا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں ممبر تے کھڑے ہو کے فرما رہے ہیں لوگو زیادہ مہر نہ رکھیا کرو مہر تھوڑا رکھیا کرو ادا کرنا آسان ہو جانا ہے آپ خطبہ ارشاد فرما دینے تے زیادہ مہر رکھن دے نقصانات بیان کر دینے اختلاف پیدا ہو جانا لالچا پیدا ہو جاندیاں نے ایک مائی کھڑی ہو جاندی ہے تے کہندی ایو دین اللہ کنتارم و یمنعون عمر اللہ سانو خزانے دے رہا ہے تے عمر ساڈے کولوں خزانے چھیننا چاہندا ہے عمر ساڈے کولوں خزانے لینا چاہندا ہے اللہ سانو خزانے دے رہا ہے مہر اندر اللہ خزانے دے رہا ہے جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے افل فساقت عمر لحظتاً کچھ دیر واسطے خاموش ہو کے سوچنا شروع کر دیتا دے فرمان لگے وما ذالک بی بی تو کہنا کی چاہنی ہے کہ اللہ تنو خزانے دے رہا ہے تو میں خزانے روکنا چاہنا ہے وہ مائی کہنے لگی قرآن نہیں پڑھیا قرآن پاک اندر لکھیا ہے مہر دے واسطے خزانہ بھی متعین کیتا جا سکتا ہے خزانہ بھی متعین کیتا مقرر کیتا جا سکتا ہے فاروق اعظم پڑھ فرما دینے قرآن پاک دی آیت پڑھ نظر آ تے مائی کہندی و ان اردتم استبدال زوج مکان زوج و ان اردتم استبدال زوج مکان زوج و آتیتم احداہن قنطارا فلا تأخذوه منه شیئا اتأخذونه بہتانا و اسما مبینا مائی نے قرآن پاک دی آیت پڑھ دیتی مجمع لگا ہویا پورے مجمع دے اندر مائی نے قرآن مجید دی آیت پڑھ کے فرمایا وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وہ نکاح کرنے والے ہو تسی نکاح کیتا ہے ہوں تو ارادہ بن گئے انہوں طلاق دے کے نکاح کراں وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا تسی جنہوں نے نکاح فارغ کرنا چاہتے ہو وہ دے واسطے خزانہ مہر دا رکھا ہے خزانہ بھی رکھا ہے بطور مہر دے تو قرآن کی کہہ رہے فَلَا تَأْخُذُوهُ مِنْهُ شَيْئًا وہ خزانے بچو تسی کوئی چیز واپس نہ لو سارے دا سارا اس بی بی نو ادا کر دے ہو اپنی بی بی نو ادا کر کے تے فارغ کر دے ہو اتأخذونہ بہتانا و اسما مبینا
اس آیت میں جو بی بی نے پڑھیا مجمع دے اندر جناب فاروق اعظم سوچی پہ گئے نے تے فوری طور تے مجمع عام اندر اعلان کردے نے اصابت امرأۃ و اخطأ عمر، عورت نے سچ گیا ہے، اماں نے سچ گیا، بی بی نے سچ گیا ہے، میرے کو خطا ہو گئی ہے۔ جناب فاروق اعظم نے مجمع اندر کھڑے ہو کے اپنے قول تو رجوع کر لیا ہے کہ ساڈے واسطے مشعل رائے واقعہ جناب فاروق اعظم کو غلطی ہو گئی تے رجوع کر لیا ہے۔ اگر علماء کو غلطیاں ہو جان تے رجوع کر لے اندر کوئی خرچ نہیں ہوئے گا۔ اپنی کمزوری تے اپنی کم علمی تے غلطی نو تسلیم کر لینا ہی بہادری ہویا کرنا ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے قرآن پاک نازل ہویا تے فرمایا وآتیتم احداہن قنطارا، خزانہ بھی مہر دے طور تے متعین کیتا جا سکتا ہے۔ خزانہ جڑا 2-4 ہزار روپے نو تے کیا نہیں جاندا، 5-10 ہزار روپے نو تے خزانہ کیوں نہیں جاندا؟ خزانہ لکھاں تے کروڑاں تے محیط ہویا کرنا ہے۔ میں لکھاں تے کروڑاں روپیہ جڑا مہر واسطے متعین کیتا جا سکتا ہے اپنی حیثیت دے مطابق ہے، انہوں واپس لینا حرام ہے۔ اگر واپس لاؤ گے تو فرمایا بہت بڑا گناہ دا ارتکاب کر کے واپس لاؤ گے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما رہے، ایک عورت آئی آ کے کہنے لگی انی وہبت نفسی لکا، اللہ دے پیارے پیغمبر میں اپنے آپ نو پیش کرنی آ، میرے نال نکاح کر لو نا۔ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے نیویں پائی تے کوئی جواب نہیں دیتا۔ فقامت طویلاً، کافی دیر ہو کھڑی رہی ہے۔ ایک صحابی بیٹھا ہے قریب کہنا اللہ دے پیارے پیغمبر اگر تانوں حاجت رہی ہے تسی نکاح نہیں کرنا چاہندے اس عورت دے نال تے میں نکاح کرن دا خواہشمند ہاں، مینوں ضرورت ہے نکاح کرن دی، میرا نکاح کر دیو، عورت میرے نکاح وچ آ جائے تہاڈی اجازت دے نال۔ سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوری طور تے فرمایا کیا تیرے کول کوئی مہر چ دین واسطے کوئی رقم ہے، کوئی چیز ہے؟ کہنا اللہ دے پیارے پیغمبر ایک کوئی چادر ہے جدا میں تہمت بنا کے پہنیا ہویا ہے، اس چادر تو علاوہ اللہ دے پیارے پیغمبر تواڈے ساتھی صحابی کول کوئی چیز نہیں۔ تہمت بننے ایک کوئی وہ طریقہ ہے کہ موڈیا تے لے کے کندھیاں تو اوپر پھر گرا دے لیندے سی، وہ قمیض دا کام بھی دیندا سی تے تہمت دا کام بھی دیندا۔ اللہ دے پیارے پیغمبر ایک کوئی چادر بڑی ہے جدی میں اس طرح کر کے جسم ڈھانپیا ہویا ہے۔ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں میرے صحابی اس طرح کر اپنے گھر جانا، اپنے گھر دی جا کے تلاشی لے رہا حضور فرما دے رہے فَلْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِّنْ حَدِيدٍ، صحیح البخاری کے الفاظ میرے پیارے پیغمبر فرما دے اپنے گھر جاتے گھر دی جا کے تلاشی لے، اگر لوہے دی انگوٹھی مل جائے، لوہے دی انگوٹھی مل جائے او لایا میں مہر مقرر کر کے اس عورت دے نال تیرا نکاح پڑھا دیا گا۔ بندہ جا رہا ہے کرن دے واپس آ کے کہ اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام کر دے اندر میں گیا میں نے لوہے دی انگوٹھی بھی میسر نہیں آئی۔ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا پھر دس تینوں قرآن پاک یاد ہے کہ اللہ دے پیارے پیغمبر میں سورۃ قضا وقضا، رب دے پیارے پیغمبر میں لو قرآن پاک یاد ہے، میرے قرآن پاک یا فلاں فلاں صورتاں یاد نے۔ میرے پیغمبر فرماتے نے میرے نال وعدہ کر رہا ہے یہ صورتاں اینو یاد کروا دے گا، کہنے لگا اللہ دے پیارے پیغمبر اگر نکاح ہو جائے میں صورتاں اینو یاد کروا دیاں گا۔ فرمایا صورتاں یاد کران دے بعد اتے ہی اس نو مہر بنا کے اس بی بی نال میں تیرا نکاح کر دیتا ہوں۔ اسلام اندر میرے دوستو اسرائیل میں یہ بھی کہنا چاہنا کہ نکاح نو آسان کیتا جائے نا، نکاح بڑے مشکل ترین ہو گئے نے، نکاح نو آسان کر دیتا جائے۔ کئی بندے نکاح کرنا چاہتے ہیں اپنی بیٹی یا اپنی بہن دا، تو میرے دوست اور بزرگوں گھراں دے خرچے کٹائے جا رہے ہیں، گھراں دے اندر پریشانیاں پیدا ہو رہی ہیں، خرچے کم کی بچیاں دے دودھ تے پابندی لگائی جا رہی ہے، گھراں دے اندر چیزاں لے تے بعد ضروریات زندگی نے وہ کام کیتے جا رہے ہیں۔ حالانکہ اسلام دا شیوا تے اسلام دا پیغام یہ نہیں، اسلام اندر نکاح بڑا آسان ہے۔ عورت آئیے سونیا نکاح کر لو، فرمایا مینوں حاجت نہیں ہے، صحابی نے نکاح کیتا، قرآن دیا سورتاں اُتے نکاح کر دیتا ہے، کتنا باعث برکت نکاح ہوئے گا۔ اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زوجتک بما معک من القرآن، قرآن دیا سورتاں یاد کرا دی میں تیرا نکاح اس بی بی دے نال کر دیتا۔ اسی طریقے نال میرے دوست اور بزرگو حضرت
سلیم دا نکاح کس طرح ہویا ہے؟ سلیم نے بھی کلمہ پڑھیا ہے مکہ معظمہ دے اندر۔ تے میرے دوست اور بزرگوں کلمہ پڑھن تو بعد اللہ پاک نے جناب انس بن مالک عطا فرمائے نے۔ انس بیٹے دا نام ہے تے مالک شوہر دا نام ہے، شوہر دا نام مالک بن نظر ہے۔ اے بندہ شام نو چلا گیا، جناب سلیم فرما دیا نے میرا بیٹا پیدا ہویا انس بن مالک جنہوں خادم مصطفیٰ کیا جانا ہے، سرور کائنات دا خادم کیا جانا، 10 سال خدمت فرمائی ہے۔ تے سلیم کلمہ پڑھا دیا نے جناب انس بن مالک نو پڑھ لا الہ الا اللہ۔ تے مالک بن نظر نو غصہ چڑھدا ہے، کہندا میں تے مسلمان نہیں ہویا، میرے بیٹے نو میری بیوی مسلمان کرنا چاہندی ہے۔ تے جناب سلیم فرما دیا نے مالک بن نظر میرا دل کردا تو بھی مسلمان ہو جا۔ او اس سے اختلاف دے نال چلا جاندا ملک شام دے اندر، ملک شام اندر قتل ہو جاندا ہے۔ سلیم بیوہ ہو گئیاں، مدینہ طیبہ دے اندر بیوہ ہو گئیاں نے۔ اور میرے دوست اور بزرگوں سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اے اوہی صحابی آئے کہ اللہ دے پیارے نبی ایک دفعہ یہ دے گھر آئے نے دوپہر دا ٹائم ہے، میرے پیارے پیغمبر گرمیاں دے موسم اندر محوے استراحت نے، پسینہ چل رہا میرے پیارے پیغمبر دے اس پیشانی تو چل دیاں اے پسینے دے قطرات جڑے شبنم دی طرح میرے پیغمبر دے چہرے تے آ کے ٹک جاندے رہے۔ اے سلیم شیشی لے آندیاں نے تے میرے میاں نبی دے پسینے نو محفوظ کرنا شروع کر دیندیاں نے، میں پسینہ محفوظ کر دیاں نے شیشی دے اندر، نبی رحمت دی آنکھ کھل جاندی، حضور جاگ پیندے نے، فرمایا مالک یا سلیم، سلیم تو کی کر دیا حضور؟ میں تواڈے پسینے نو محفوظ کر رہی ہیں شیشی دے اندر۔ فرمایا تو پسینے نو کی کرے گی؟ اللہ دے پیارے پیغمبر مدینہ طیبہ دے اندر بڑیاں مہنگیاں خوشبو آ رہے ہیں، بڑیاں شاندار خوشبو آ جو خوشی دے موقع تے استعمال کیتیاں جاندیاں رہے، پر جس پسینے جس خوشبو دے اندر سونیا تواڈے پسینے دا ایک قطرہ پا دینیاں سارے زمانے دیاں خوشبوواں ماد ہو جاندیاں نے۔ وہ خوشبو جیڑی ہے وہ اپنی خوشبو پیدا ہوندی ہے، وہ اندر اپنے اثر رکھدی ہے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام نبی رحمت علیہ السلام دی صحابیہ بیوہ ہو گئی ہے، تے ایک دن پیغام نکاح آیا ابو طلحہ انصاری بنو رضی اللہ تعالیٰ، جے کلمہ نہیں پڑھیا ابو طلحہ انصاری نے، تے پیغام نکاح بھیجیا جناب حضرت انس بن مالک دے ہاتھ میں پیغام بھیجیا۔ انس بن مالک نے بلایا سلیم دا بیٹا بڑا ہو گیا 10 سال، ابو طلحہ انصاری نے کیا اپنی ماما نو جا کے پیغام دینا میں نکاح کرنا چاہنا ہے۔ جب ابو طلحہ انصاری آ کے کہندے نے انس نے گل کیتی اما کول آ کے ابو طلحہ پیغام دیندا مینوں بلا کے کہ میں ارادہ دسو سوچ سچا کے جواب کی دے ماں اس تائیں امی نکاح کرنا۔ یہ عرب معاشرے دیکھو اسلام آیا کنی بے تکلفی جائیے، ماں نے نکاح کرنا تو پیغام بیٹے کو دیتا جا رہا ہے۔ ساڈے نہیں یہ چلتا معاشرے اندر، ساڈے اندر ہن ہور ذریعہ اسے بھی اختیار کرنا چاہیے تاکہ کوئی برا محسوس نہ کرے۔ ایک اور اسی طریقے جناب اب مغیرہ آپ ہی چلے گئے نے، آپ چلے گئے، کئی دفعہ واقعہ سنیا سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی انس بن مالک اپنی امی دے کول آ رہا ہے تے والدہ کہہ رہی ہے جا کے ابو طلحہ انصاری نو کہنا پہلے ایک کافر دے نال میری جنگ رہندی سی مالک بن نظر دے نال، انہیں کلمہ نہیں پڑھیا تے اللہ پاک نے میری جان چھڑا دیتی ہے، قتل ہو گیا ملک شام دے اندر۔ ہن ابو طلحہ انصاری کہندا میں نکاح کرنا چاہنا، میں نکاح کرنا چاہنا ہے، لہذا کافر دے نال میں نکاح کرنے واسطے تیار نہیں ہے، وہ کافر ہے تے میں مسلمان ہاں، تے کافر تے مسلمان دی سوچ ایک نہیں ہو سکتی، کہ بھی ہو سکتا جا کے انہوں پیغام دے دو میں نکاح کرنے واسطے تیار نہیں ہے۔ اے او گئی میرے دوستوں میں سلیم اللہ پاک نے ایک بیٹا بھی عطا فرمایا ہے، بیٹے کا نام عبداللہ رکھیا ہے۔ جو عبداللہ میرے دوستوں کا کس طرح پیدا ہویا ہے؟ جو پہلا بیٹا فوت ہویا ہے تے میرے شوہر ابو طلحہ انصاری واپس آئے نے کر دے گھر اندر واپس آئے نے تے رات گزاری سلیم نے تے دسیا کوئی نہیں ہے، بیٹے دی میت چھوٹا جا بیٹا میت پئی ہوئی ہے تے رات اسی طرح گزاری میاں بیوی نے تے صبح ہوئی ہے تے صبح اٹھ کے کہندی ہے سلیم ابو طلحہ میں تیرے کو ایک بات پوچھنا چاہنی ہاں، اگر کوئی بندہ کوئی چیز مستعار دے دے کہہ دے میرے رکھ لو تے جب واپسی منگے تے دے دینی چاہیے ہے۔ ابو طلحہ فرمان لگے دے دینی چاہیے، کہنے لگے پھر اے کوئی غال ساڈے بیٹے دا، ساڈا بیٹا اللہ دی
من ساڈے کول سی لے جان والا لے گیا آئے میں رات دسیا کوئی نہیں اس واسطے کہ تو رات تھکا تو کل تھکا ماندا آیا جناب ابو طلحہ انصاری فوری طور تے اللہ دے پیارے پیغمبر دے کول جاندے نے صلی اللہ علیہ وسلم جا کے کہندے اللہ دے پیارے پیغمبر سلیم نے کیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم رات اسی رات گزاری ہے دعا جیاں نے تے نے دسیا کوئی نہیں ہے بیٹے دی میت جڑی ایک سائڈ تے لٹائی ہوئی ہے مینوں کوئی نہیں اس طرح وغا کیتا میرے پیارے پیغمبر اسلام فرماتے نے ہاتھ اٹھا کے یا اللہ ابو طلحہ انصاری تے سلیم دی اج دی رات اندر برکات نازل فرما دے اللہ اج دی رات اندر برکات نازل فرما دے سلیم فرما دیا نے اللہ نے ایسیاں برکتاں فرمائیاں اس رات دے اندر تے خالق کائنات نے ایک بیٹا عطا فرمایا جدا نام سی عبداللہ رکھیا ہے عبداللہ نو پھر خالق کائنات دے اگے 7 بیٹے عطا فرمائے نے جڑے سارے دے سارے عالم دین بھی بن گئے نے حافظ قرآن بھی بن گئے نے تے محمد دے غلام بھی بن گئے نے سلیم کہنے لگی کافر جناب میں نے کہا کرنے واسطے تیار نہیں جا کے انس بن مالک نے پیغام دیتا ابو طلحہ میری والدہ تسمت ماندی نہیں ہے کہ کافر میں نے کہا نہیں کرنا کہنے لگے اپنی امی نو جا کے پوچھنا تیری شرط کی ہے امی شرط کی کہنے لگی مسلمان ہو کہنے لگے اچھا کہنے لگا وہ کہنا میرے کول کچھ نہیں میں کنگال جہا بندہ کہنے لگی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے جے کنگال بندہ غریب بندہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے ایدہ اسلام لے آنا ہی میرا مہر بن جائے گا ابو طلحہ انصاری نے کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گیا کوئی چیز نہیں تھی فرمایا تیرا اسلام ہی سلیم دا مہر بن گیا یہ ہی مار دیا ہے اور صحابہ فرماندے نے اسی رشک کر دے کہ مدینے اندر بڑے بڑے لوگاں دے مہر مقرر کیتے گئے عورتوں دے لیکن سلیم دا مہر ایسا ہے جہدے نال دا مہر ہی کسی دا نہیں اللہ تعالیٰ اس سنت نو بھی زندہ رکھن دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ